کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام احمد، امام ابو داود، امام طیالسی، امام ابو یعلا مصلی، امام طبرانی، امام دارقطنی، امام حاکم اور حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ عن وائل ابن حجر انہ سلم عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما بلغ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قال آمین وقفا بہا صوتہ۔ حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، پس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر پہنچے تو آمین کہا اور آہستہ آواز سے آمین کہا۔ اسی طرح جامع ترمذی میں حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے عن علقمہ بن وائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقال آمین وخفض بها صوتہ۔ علقمہ بن وائل اپنے والد سے روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا اور آمین آہستہ کہی۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا وہی طریقہ کار ہے نماز پڑھنے کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے۔ یہ اسی طرح اور دیگر حضرت عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں عن ابی وائل قال لم یکن عمر وعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہما بجہر انا بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا بآمین۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، یہ دونوں بھی جب نماز میں اس مقام پر پہنچتے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو آپ دو چیزیں، ایک تو بسم اللہ شریف یہ اونچی نہیں پڑھتے تھے، دوسرا آمین اونچی نہیں کہتے تھے۔ الحمدللہ اہل سنت کا وہی طریقہ کار ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے امام ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ چار چیزیں آہستہ کہی جائیں گی: التعوذ، بسم اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک و آمین۔ بسم اللہ شریف جب ہم سورت سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں نا جی، وہ چیز سبحانک اللہ یعنی ثنا جو ہم پڑھتے ہیں وہ آہستہ پڑھی جائے گی، اور آمین یہ آہستہ پڑھی جائے گی۔ اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں چیزیں قرات کے شروع میں جب ہم پہلی رکعت میں پڑھتے ہیں اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں اکٹھا پڑھتے ہیں، پھر دوسری رکعت میں جب سورہ شروع کرنے لگتے ہیں صرف بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں، تو یہ چیزیں آہستہ پڑھی جائیں گی۔ نصب الرایہ کتاب الصلاۃ کے اندر موجود ہے۔ عقلی دلائل جی وہ بھی اسی طرف نشاندہی کرتے ہیں۔ عقل بھی چاہتی ہے کہ آمین آہستہ کہی جائے۔ کیوں؟ کیونکہ آمین قرآن کی آیت نہیں ہے، یہ قرآن کا کلمہ نہیں ہے، اس لیے یہ جبریل امین اسے لے کر نہیں نازل ہوئے۔ پورا قرآن لے کے آئے، آمین نہیں، نہ قرآن کریم میں لکھی گئی بلکہ دعا اور ذکر اللہ کا ہے۔ تو جیسے ثنا سبحانک اللہم، التحیات للہ والصلوات، درود ابراہیمی، درود معصورہ جی یہ آہستہ پڑھی جاتی ہیں، ایسے ہی آمین بھی آہستہ ہونی چاہیے۔ اس بات پر تو کسی نے کبھی نہیں جھگڑا کیا کہ جب دعائے معصورہ ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں، یہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا، اس پر تو کسی نے کہا میں نے زور سے پڑھنا، حالانکہ یہ تو قرآن کا حصہ ہے، اس کو تو پڑھنا چاہیے تھا۔ کیوں نہیں پڑھا گیا؟ کیونکہ یہاں پر قرات کی نیت سے پڑھا ہی نہیں جا رہا، دعا کی نیت سے پڑھا جا رہا ہے۔ یہ دعا ہے، دعا اور اذکار جتنے بھی ہیں وہ سارے آہستہ پڑھے جائیں گے، ٹھیک ہے نہیں؟ یہ چیخنا قرآن کے بھی خلاف ہے، احادیث صحیحہ کے بھی اور صحابہ کرام کے عمل کے بھی اور عقل سلیم کے بھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس طرح نماز پڑھیں جس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے۔